بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، اختر حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ اسرائیل کچھ دنوں سے اٹیک کرنے کا سوچ رہا تھا ایران میں، اور اب ایک خبر جو ہے وہ لیک ہوگی کہ اسرائیل ایران پر ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا یا وہ اٹیک کرنے والا تھا۔ اب یہ خبر جو ہے اختر حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کیسے لیک ہوگی؟ آیا جو اسرائیل نے آج 7 افراد گرفتار کیے ہیں اسرائیلی، جس میں سے 2 جو ہیں وہ 18 سال سے ان کی عمر کم ہے، بالکل، اور وہ اسرائیلی فوج کے سابق اہلکار بھی بتائے جا رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہوئی ہے جو ایران کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے، یا اس میں امریکہ کا کردار ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ شکریہ فراست، یہ اس کو کہتے ہیں جگسا پزل ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ نکالتے کہاں سے یہ خبر آئی۔ صحیح، سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے جی جی ڈیفینیٹلی موساد CIA سب کو پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس کا لیک ہونا یہ مطلب ایک طرح سے امبیرسمنٹ ہے کہ اتنی کوئی ایسا ہائیلی سیکرٹ پلان جو ہے وہ کسی ٹیلی گرام چینل پہ آ جائے، بالکل، وہ بھی مڈل ایسٹ، یہ لکھا مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر ایک ویب سائٹ ہے، صحیح، اور وہاں سے انہوں نے ٹیلی گرام پہ، اور وہ پرو ایرانی وہ ویب سائٹ ہے، تو وہاں پہ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے لیک کر دیا کہ اسرائیل کا بیسکلی پلان کیا ہے، کہ اس نے کیسے ایران کو انگیج کرنا ہے، پورا پلان کیسے، بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہوتا ہے نا، سیکورٹی بریچ، یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ یہ ہائیلی یعنی کلاسیفائڈ جو ہے وہ انفارمیشن ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ لیک ہو جائے تو پھر تو آپ کی جو سیکریٹس ہے پھر تو وہ ختم، یعنی اسٹیٹ سیکریٹ ہے نا، بالکل، اور پھر وہ اس کے جو پارٹنرز ہیں ظاہر ہے انہوں نے ان کو بھی لوپ میں لیا ہوگا کہ ہم اس طرح ہمارا پلان ہے، لیکن ایگزیکیوشن الگ بات ہے۔ تو یہ اسپیکٹیٹر میں آیا کہ یہ انہوں نے اپنا یہ ایک آن لائن ویب ہے، اور اس میں ڈیٹیل انہوں نے بتایا۔ اب یہاں پہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسرائیلی فورس نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم نے بیلسٹک میزائل سے کرنا ہے، کیسے ہم نے UAVs یعنی جو انمینڈ ایئر وہیکلز کو ہم نے کرنا ہے، کیسے ان کو آپریٹ کرنا ہے، پھر کیسے ایوکس جو پورے جاسوسی کرتا ہے وہ، یعنی ایک پوری ڈیٹیل، پورا پلان جو تھا نا ان کا، جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا جب لیک ہو گیا تو وہ تو بری طریقے سے ناکام ہو گیا، اور آج پھر انہوں نے غصہ بھی جو گرفتار ہوئے ہیں اور ایران کے بھائی ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ اس میں بتائیں کہ کیونکہ امریکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، بالکل بالکل، اور اسرائیل اگر امریکہ کو بتائے بغیر اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہو جائیں گے، اور امریکہ کے الیکشن آ رہے ہیں تو وہ اوورآل جو ہے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ہائی ہو جائیں گی، یہ بڑی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو، پہلا جو ہم نے اس کو ہم نے کوشش کی کھوج لگانے کی کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی ایران کا پلان۔ اب اس کے اندر جو تھیوریز آ رہی ہے وہ جس کا اشارہ آپ نے کیا، پہلی تھیوری یہ ہے کہ بیسیکلی امریکہ نے خود لیک کر دیا اس کو۔ اچھا، یعنی وہاں پہ بھی بہت سارے جو پاورفل لابیز ہیں، ظاہر ہے کہ جس میں ڈیموکریٹس ہیں۔ اب ڈیموکریٹس کے لیے مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑنا تو مطلب یہ کہ سمجھ لے یہ ایک ڈیتھ وارنٹ ہے ان کے لیے، اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہ یہ کریں تو پھر آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ تیل کہاں جائے گی، قیمت تیل کی قیمت کہاں چلی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ آلریڈی دے آر ایکچولی باگ ڈاؤن ان یوکرین، یوکرین کے اندر وہ بالکل جو پراکسی جنگ انہوں نے روس کے خلاف شروع کی ہے، جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے کیونکہ وہ ہار گئے۔ اب وہ وہاں بھی انہوں نے ہتھیار دینا ہے، اور پھر وہ تائیوان کو بھی ہتھیار دینا ہے، اور پھر اگر یہاں پہ بھی اگر اسرائیل کو دینے آلریڈی کر تو رہا ہے سپورٹ، ظاہری بات ہے کہ جب جنگ چھڑ جائے گی تو پھر تو اسے اب یہ کہ یہ جو نتن یاہو یہ تو بہت اسٹبن ہے، یعنی یہ کسی کی نہیں سنتا ہے، ظاہر ضدی بچہ ہے، جب یہ کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس کو کہہ دیتے اوکے آپ کو اتنے ہتھیار چاہیے، اتنے آپ کو پیسے دے دیں گے۔ لیکن کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہے۔ اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، نتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کے جو باؤنڈریز ہے وہ ان کو
ان کا جو ویو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کا تو ورلڈ ویو ہے نا. ظاہر ہے امریکہ نے ہر جگہ جنگ چھیڑی ہے اپنے جو بگیسٹ ایڈورسریز کے خلاف. چائنا ہے، وہ رشیا ہے، ایران کے ساتھ ہے، وہ نارتھ کوریا ہے. تو اگر یہ جگہ جگہ اگر وہ انہوں نے سینگ پھنسا دیے تو یہ جو حملہ ہے اگر یہ ہو جاتا اسرائیل ہے تو کامیاب ہو جاتا تو نہیں، اگر کر لیتا تو لوزر، بالکل لوزر امریکہ ہوتا. امریکہ اور آج اگر کل امریکہ اگر ٹیسٹ سپورٹ کر بھی لیتا ہے تو فیس سیونگ کے لیے بھی تو بھی امریکہ لوزر ہے. اچھا اب مجھے بتائیں اس ساری صورتحال کے اندر اتنی بڑی خبر اب بریک ہو گئی، لیک ہو گئی، ایران کے جو IRGS ہے ہاں وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایٹمی دھماکوں سے بھی خطرناک ہتھیار ہیں. بالکل. تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ؟ بڑی حیران کن جبکہ ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ ایک فتویٰ جاری کر چکے ہیں. تو اب اس صورتحال کے اندر ہاں یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ ایک فارمر جو ہے وہ IRGC جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس ایٹامک ویپن سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے. اگر ہم نے ہم کیونکہ یہ سیکرٹ ہے، ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن ہماری تیاری پوری ہے. اگر ہم پہ آپ اٹیک کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پاور ہم ایکسرسائز کرے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب IRGC نے یہ کہہ دیا، امریکہ اسرائیل جن کی اتنی موساد اور CIA تو پھر یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہیں نہیں پتہ چلا پھر یہ تو ایٹمی وہ جو ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایٹمی بم نہ بنائیں، نیوکلیر پاور نہ بنیں. بالکل. تو اگر اس طریقے سے IRGC کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد امریکہ پھر کیا دیکھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ریٹرک بھی ہو، یعنی کہ وہ صرف ایک تھوڑا سا ایک ہوا ڈرانے کے لیے کہ بھائی دیکھیے آگے آپ نے کیا تو پھر ہم جو ہے پھر ہمارا جو ریئیکشن ہوگا پھر وہ بڑا خطرناک ہوگا، پھر آپ بھول جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز کے خلاف آیت اللہ خامنئی صاحب کا ایک فتویٰ ہے. بالکل. اگر یہ اٹیک کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ وہ ریورس کرے کہ نہیں، اب ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، اب ہم نیوکلیر ویپنز بنائیں گے، ہم نیوکلیر ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے پار جائیں گے. اسرائیل وتھ پار اسرائیل ایک نان ڈکلیئر نیوکلیر اسٹیٹ ہے. اس کو آج تک اس کو کسی نے آج تک مطلب ڈکلیئر نہیں کیا، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو ان کے سائٹ سے ان کو انسپیکٹ نہیں کیا IAEA نے. اچھا آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو روس ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک جو ہے نا پارٹنرشپ کر رہا ہے. تو اب یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو امریکہ نے جان بوجھ کے نہیں یہ شرارت کر دی. یہ اگر آپ ڈاٹس ملا دیں، کیونکہ ہم تو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ہمیں حقیقت نہیں پتا، کیونکہ ہم بہت ساری نیوز دیکھتے ہیں مختلف، اور اس کے بعد اس میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نقطے پہ آئے کہ جس کے اندر تھوڑی لاجک ہو. مطلب لاجک کے بغیر ہم بات نہیں کر رہے. اگر یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اگر یہ کازان میں جو 24-25 اور کو جو رشیا میں برکس ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں پارٹنرشپ پہ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو این ممکن ہے کہ امریکہ اس کی بھنک پڑ گئی کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد جو ٹیکنالوجی روس ٹرانسفر کرے گا ایران کو، پھر ہمارے لیے سنبھالنا بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے اب یہ ہم کیونکہ ہم صحافی ہیں، بالکل، تو ہمارا کام تو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، اسپیکولیٹ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے ہم مطلب سورسز کو ہم پروب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ اصل یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. لیکن چلیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ساری مزید جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اصل ایشو ہے. صحیح. ناظرین امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.